اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ ہم سنہ کا ہی جو ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم اب اس ٹاپک کے تقریباً اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں صحیح بخاری اور باقی جو مزید 5 بڑی کتابیں ہیں ستہ جو کہلاتی ہیں، یعنی 6 ملا کے، تو بخاری کے علاوہ 5 اور ہیں، تو ان کا ہم انشاءاللہ مختصر سا ذکر کریں گے۔ اصل میں جو کنسنٹریشن ہے وہ صحیح بخاری پہ ہے، اس لیے کہ اسی میں جتنی ضروری باتیں ہیں وہ کور ہو جائیں گی۔ باقی بہت معمولی سی ڈیٹیلز ہیں تو وہ آپ کتابوں میں سے دیکھ سکتے ہیں باقی کتابوں کے متعلق، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن صحیح بخاری کو کے جو کمپائلیشن ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو باقی کتابوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے کی جو 4 ویڈیوز ہیں میں ان میں سنہ کا جو ڈیولپمنٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، اور پھر صحیح بخاری وغیرہ کی ضرورت کیوں پڑی، یہ تمام جو ذکر ہیں وہ میں پچھلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ اور آج جو ہے وہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ صحیح بخاری جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کا اور باقی جو کتابیں ہیں ان کا ڈیولپمنٹ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کس کس ٹائم پہ ہوا، تو اس کے انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے جو کمپائلر تھے، میں آتھر نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ تو کمپائلیشن ہے تمام احادیث کا، نوٹ تمام احادیث کی نہیں بلکہ احادیث کا کمپائلیشن ہے، اور اس کے جو کمپائلر تھے وہ امام بخاری، یعنی ان کا جو نام تھا عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری۔ یہ انہوں نے اس کو کمپائل کیا، بہت شارٹ سی ان کی لائف کے متعلق میں ذرا سرچ کر لوں، کتابوں میں آپ کو ڈیٹیل مل جائیں گی، لیکن ہمیں اپنے امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ڈیٹیلز کی سچ ضرورت نہیں ہے۔ Even in his young age he got respect due to his knowledge and remembrance of hadith۔ آپ کے بچپن بہت کم ایج سے آپ نے جانا شروع کر دیا تھا، احادیث کے جو لیسنس تھے ان کے اندر اپنے جو اپنا شہر تھا، جہاں آپ کا وطن تھا، آپ کا جو جہاں آپ پیدا ہوئے تھے بخارا، تو وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جانا شروع کیا تھا، اور جب آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان سے وہ تمام علم حاصل کر چکے ہیں، تو پھر وہ بغداد آ گئے، اور وہاں پہ آپ صرف 17-18 سال کے تھے جب آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کی جو میموری تھی اور حدیث کی جو نالج تھی اس کے متعلق لوگ پہلے ہی جان چکے تھے، تو یہ بڑا ان کے لیے آنر تھی۔ اور پھر لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کیا، بڑے سخت ٹیسٹ، میں ڈیٹیل میں اس نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ بڑے مشکل ٹیسٹ تھے جو ان کو دیے گئے، اور ایک تو بڑا مشہور ہے لیکن بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو بہت وقت لگ جائے گا۔ تو وہ جو ہے بہت جلدی انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے محدث، یعنی حدیث کے جاننے والے کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور پھر وہ وہیں پہ رہے، اور 256 میں بخارا میں ہی اپنے ملک اپنے وطن میں غالباً ان کا انتقال ہوا، اور کافی ان کو ان کی جو کتاب آخری زمانے، کتابیں تو انہوں نے کئی لکھی، کوئی ایک کتاب نہیں ہے، لیکن ان کی صحیح جو ہے صحیح البخاری، تو وہ اس نے تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فیم لیا، اور آج تک وہ کتاب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو ہے، بلکہ اجماع اس بات کے اوپر کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ ریلائبل کتاب اگر زمین کے اوپر کوئی موجود ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ تو یہ بڑی آنر ہے صحیح بخاری کی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ صحیح کا لفظ، تو صحیح کا مطلب اردو میں تو یہ ہوتا ہے کہ صحیح یا غلط، بھئی آپ کا جو یہ میتھمیٹکس کا سوال ہے یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، لیکن یہاں پہ جو سینس ہے صحیح کا، وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح یا غلط، بلکہ ان اے وے ہے بھی، لیکن اس کا اصل جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ صحیح کا مطلب کہ اوتھینٹک، ریلائبل۔ تو امام بخاری کا جو سب سے بڑا کمال ہے احادیث کے جمع کرنے میں وہ یہ ہے
کہ آپ نے موسٹ اوتھینٹک، موسٹ ایکوریٹ، موسٹ ریلائبل جو احادیث ہیں ان کو پک کیا اور امت کو جو ہے وہ احادیث کا یہ تحفہ دیا. اور آج ہم آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی نیریٹ کی ہوئی حدیث ہے، تو اس میں کوئی شعبے کی گنجائش نہیں ہے. نمبر آف حدیث ہی روٹ ان صحیح، کتنی احادیث ہیں جو صحیح بخاری میں مینشن ہوئی ہیں؟ 7397 ٹوٹل احادیث ہیں جو کہ اس میں دی گئی ہیں. لیکن اگر مختلف چیپٹرز میں مختلف احادیث کو مختلف طریقے سے ریپیٹ بھی کیا گیا ہے، تو اگر آپ اس کو مائنس کر دیتے ہیں، ریپیٹیشن کو مائنس کر دیتے ہیں، تو اس طرح ایکچولی جو نمبر بنتا ہے وہ 2762 بنتا ہے. میں ذرا یہ یہاں پہ بڑا کنفیوژن ہے، میں نے جان بوجھ کے ایک بات یہاں پہ خاص طور پہ نہیں لکھی. اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی امام بخاری جو تھے وہ تو ہی ریممبرڈ 600,000 احادیث، ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. اور اب آپ جب یہ میں آپ کے سامنے میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بخاری میں ٹوٹل احادیث کی تعداد 7397، یا اگر آپ ریپیٹیشن کو بھی مائنس کر دو تو کتنی بنی؟ 2762، کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنی ضائع ہو گئی حدیثیں کہ 6 لاکھ کی حدیثیں ان کو یاد تھیں. اور اصل میں یہ میں نے جان بوجھ کے اس لیے نہیں لکھا کہ یہ سوائے غلط فہمی کے لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. 6 لاکھ حدیث جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو اگر مان لیے کہ 20 آدمیوں نے نیریٹ کیا ہے، 30 آدمیوں نے نیریٹ کیا ہے، تو وہ جو 30 آدمیوں کا نیریشن ہے وہ ملٹیپلائی بائی 30 ہو جاتا ہے. اس طرح وہ 6 لاکھ بن جاتی ہیں. انفیکٹ وہ 6 لاکھ ہیں نہیں، حدیث تو کم ہی ہیں، لیکن جو اس کو نیریٹ کرتا جا رہا ہے محدثین کی لینگویج میں، ان کی ٹرمینالوجی میں، وہ ایک حدیث بن جاتی ہے الگ سے. تو اس طرح 6 لاکھ بنتی ہیں، ایکچولی ہیں نہیں وہ. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بخاری کا یہ کمال تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہر طریقے سے جو حدیث مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں سے جو نریٹ ہوئی ہے وہ ان کو یاد تھا. یہ ان کا کمال تھا، واقعی کمال تھا. اور بڑا ان کا حافظہ، عجیب و غریب حافظہ میں کہوں گا، میموری ان کی جو تھی وہ کمال تھی. تو اصل میں جو یہ تعداد یہ کم ہے، یہ تعداد بھی کم ہے. اور اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف اس حدیث کو ایکسیپٹ کرتے تھے جو کہ اپنے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کے اوپر پوری اترتی تھی، ہائی اسٹینڈرڈ کے اوپر. اور جہاں کسی حدیث میں تھوڑی بہت کمی امی ہوتی تھی تو حالانکہ وہ حدیث بالکل سچ ہوتی تھی، بالکل صحیح ہوتی تھی، مگر اگر اس کے اندر کوئی کمی ہوتی تھی ٹیکنیکلی تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو اس لیے ان کے یہاں تعداد کم ہے. باقی جو حدیث لکھنے والے یا کمپائلرز، لکھنے والے نہیں بلکہ جو کمپائلرز آئے، انہوں نے جو حدیث کی چھوٹی موٹی کمزوریاں ہیں ان کو سائڈ میں کر کے اور ان حدیث کو پریزنٹ کیا، اور وہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں. ہاں ان میں ٹیکنیکلی کچھ 19-20 اگر کمی ہے معمولی سی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث ہی غلط ہو گئی، حدیث بالکل صحیح ہے. مثلا اگر کوئی ایک آدمی بیچ میں سے مسنگ ہے اس لسٹ میں سے جنہوں نے نیریٹ کی ہے، تو امام بخاری نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا، لیکن باقی لوگوں نے اس کے ایکسیپٹ کیا، اس لیے کہ نیچے اور اوپر کی پوری چینج جو ہے وہ بالکل ریلائبل ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ نازک سا پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اسی لیے یہ جو کتاب ہے اس کو آپ صحیح بخاری کہتے ہیں، اور اسی طرح صحیح مسلم بھی ہے جس کے اندر موسٹ ریلائبل جو احادیث ہیں وہ ان کا سلیکشن ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس میں نے میتھڈ آف سلیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ اسناد اینڈ متن، یہ 2 میتھڈس ہیں. میں اس کی ڈیٹیل پہ میں ابھی نہیں جا رہا، میں اس کی ایک الگ ویڈیو بناؤں گا آپ کے لیے، اس لیے کہ یہ امتحان میں فریکوینٹلی کویشچن آتا ہے کہ اسناد و متن کیا چیز ہے. خاص طور پہ کیمبرج کے ایگزامینیشن میں نے اس کویشچن کو بہت کامن دیکھا ہے، اور کئی سال تک میں نے اس کا آنسر جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ نوٹ کیا ہے، اور اپنی جو کمپائلیشن تھی کویشچنس کی اس کے اندر بھی میں نے اس کو مینشن کیا ہوا تھا. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک الگ بتاؤں گا کہ، لیکن ایک بات سمپل سی سمجھ لیجیے اور مختصر سی. اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، اسناد کے اپنے سٹینڈرڈ ہیں، متن کے اپنے سٹینڈرڈ ہیں. اسناد کہتے ہیں ورڈ ہے سند سے، اور سند کا مطلب یہ ہے
کہ حدیث کن لوگوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچی. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کچھ کہا یا آپ نے کچھ کیا یا آپ نے کسی بات سے منع کیا، وہ سنت ہو گئی، حدیث ہو گئی. اس کو صحابہ کرام نے یا کسی ایک صحابی نے دیکھا، پھر اس کو آگے پاس آن کیا، پھر آگے پاس آن کیا، اور یہ ہوتے ہوتے امام بخاری تک جب پہنچی یہ حدیثیں، تو اس کے جو چین بنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابی، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، اور پھر نیچے اور بھی لوگ ہیں، تقریباً 5 یا 6 جنریشن تو کم از کم بنتی ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے یہ کہلاتا ہے اسناد، سند، چین آف نیریٹرز، چین آف ٹرانسمیٹرز بھی کہلاتا ہے. اور متن کہتے ہیں کہ اس بات کو کہ صرف ان لوگوں نے صرف اس پہ ڈپینڈ نہیں کیا کہ چین آف نیریٹرز اسٹرانگ ہے. اگر اسٹرانگ بھی ہے اس کے باوجود بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ متن یعنی ٹیکسٹ آف دا حدیث، باڈی آف دا حدیث کیا اسٹینڈرڈ پہ پوری اترتی ہے. فار ایگزامپل میں صرف ایگزامپل مثلا یہ کہ کیا اس کی جو گرامر ہے یا اس کی لینگویج ہے یہ وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج تھی. ایک مثال ہی، باقی اور بھی اسٹینڈرڈ سے میں نے کہا نا کہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یہ ایک الگ ہی اس کی ویڈیو بنے گی. تو یہ اسناد متن جو ہے اس کی بیس تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. اس کے بعد پھر کلیکشن اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصنف کے میتھڈ پر جو ہے کمپائل ہوئی ہے. اور مصنف کا جو دوسرا جو ورژن ہے وہ ہے مسند. ابھی آپ نے پچھلی ایک ویڈیو میں سنا ہوگا مسند امام ابن حنبل. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کی بھی مختصر سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے اگر حدیث کو کمپائل کیا گیا تو اگر اس کو ٹاپک کے لحاظ سے کلیکٹ کر لیا گیا، اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ نریٹ کس نے کیا. ایک وضو کے اوپر ایک حدیث ہے، وہ حدیث وضو کے اوپر جتنی بھی احادیث ہیں وضو کے اوپر، وہ حضرت عائشہ سے مانیے کہ آئی، حضرت ابوبکر صدیق سے آئی، وہ جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے آئی، اور لوگوں سے آئی، جس سے بھی وہ حدیث نریٹ ہوئی، اور اس کو جمع کر کے اس سے وضو کے ٹاپک میں ہیڈنگ میں ڈال دیا گیا، یا نماز کے ہیڈنگ میں ڈال دیا گیا، یا حج کے ہیڈنگ میں ڈال دیا گیا. اس طریقے کو کہا جاتا ہے مصنف. لیکن اگر آپ کسی نے حدیث ایسے جمع کی کہ جس میں صرف نریٹر کے نام سے جمع کی، مثلا حضرت عائشہ نے جتنی حدیث جمع کی وہ ایک چیپٹر میں کر دی گئیں، حضرت ابوبکر کی حدیثیں ایک اس میں کر دی گئیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیثیں ایک اس میں کر دی گئیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ایک ٹاپک میں، یہ مسند کہلاتا ہے. تو مسند امام ابن حنبل جو ہے وہ اس ٹائپ کی مسند ہے. اور مصنف جو ہے وہ ٹاپیکل کلیکشن ہے احادیث کا. تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی 4 کتابیں جو ہیں حدیث کی مشہور، وہ مصنف کے ہی اسٹائل پہ ڈیولپ کی گئی ہیں. پھر اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. اس کے اندر 4 چیپٹر اس میں جو چیپٹرز ہیں صحیح بخاری میں وہ 97 ہیں. اب ان چیپٹرز کو کہا جاتا ہے الکتاب. اور کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کتاب الوضو، کتاب الصلاح، کتاب الحج، کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ صرف حج کے متعلق ہے، یہ صرف صلاح یعنی نماز کے متعلق ہے، یہ وضو کے متعلق ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو 97 چیپٹرز جو ہیں وہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتے ہیں. اور پہلی جو حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے، آپ تمام لوگوں کے کورس میں یہ CAI کے کورس میں بھی ہے اور ایڈیکسل کے کورس میں بھی ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات والی حدیث مشہور حدیث ہے بہت. یہ ایکشنز آر جج بائی انٹینشنز. تو یہ اس کی پہلی حدیث ہے جس سے امام بخاری نے اپنی جو صحیح اس کا آغاز کیا تھا. 6 کتابیں ہیں جو امام بخاری اور امام بخاری کے ساتھ ساتھ امام مسلم کا بھی تقریباً وہی زمانہ ہے، یعنی سمجھیں کہ 256 میں امام بخاری کا انتقال ہو گیا تھا، اور 262 میں یعنی ہجرہ میں امام مسلم کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ کتابیں آ چکی تھیں، ان کی بڑی رسپیکٹ تھی. تو یہ 6 کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ یا سیاہ الستہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی سیاہ کہتے ہیں
ऑथेंटिक کو یعنی صحیح کتابیں جو ہیں وہ ہیں یہ، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، تو یہ 6 کتابیں جو حدیث کی موسٹ لیبل کتابیں ہوتی ہیں، اور الستہ کا مطلب کہ 6، یہ 6 کتابیں جن کو کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کی احادیث کو بالکل صحیح مانتے ہیں۔ نمبر 1 ان میں صحیح بخاری، جس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیلز وہی ہیں جو میں اوپر بتا چکا ہوں، لیکن نمبر آف حدیث اور باقی ڈیٹیل تھوڑی بہت جو چینج ہیں وہ کتابوں میں دیکھ لیجیے گا۔ اسی طرح سے ابن ماجہ بڑے مشہور محدث سے، ان کی کتابیں سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بڑے محدثین ہیں۔ پھر ترمذی کی جو جامع ہیں، جامع ترمذی، تو یہ بھی مشہور کتاب ہے حدیث کی اوتھینٹک، اور سنن نسائی یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں ایسی ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، مجھے یہاں پہ ضرورت نہیں تھی خاص، لیکن ہاں ان کے نام یاد آپ کو ہونے ضروری ہیں، تاکہ ایگزام میں کوئی کوشچن آتا ہے 6 کتابوں کے متعلق تو آپ کو ان کے نام کم از کم یاد ہونے چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا جو پیریڈ ہے وہ 250 میں سمجھو کہ یہ کتابیں آنی شروع ہو گئی تھیں، بالکل صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس کے بعد پھر آخری کتاب جو آئی ہے وہ سنن نسائی، وہ تقریباً سمجھے کہ جب انتقال ہوا ہے ان کا نسائی کا، تو 303 جو ہجرہ ہے اس کے اندر، تو اس میں یہ کتابیں آ چکی تھیں۔ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 50 سال کے پیریڈ کے اندر یہ تمام اوتھینٹک کتابیں آ چکی تھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا۔ سنا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت برکت دے۔ تھینک یو۔